بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے لکھے لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، شخصیات تشریف فرمائیں۔ یہ میز کے اوپر پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، یہ پانی میموری رکھتا ہے۔ یہ میں جو ابھی بول رہا ہوں نا، سائنس کا کہنا یہ ہے، آج کی جدید علوم کا کہنا یہ ہے کہ یہ پانی میری باتوں کو سن رہا ہے۔ آپ ابھی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، یہ سن رہا ہے۔ ابھی آپ نعرہ حیدری لگا رہے تھے، یہ سن رہا ہے۔ یہ یہاں جتنی دیر رہے گا اتنی دیر اس میں خاص طاقت ایجاد ہوتی رہے گی۔ جی، یہ معمولی پانی نہیں رہے گا، یہ معمولی پانی نہیں رہے گا، اس میں خاص طاقت آ جائے گی۔ تبھی امام حسین کی مجلس میں اور جلوس میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہے۔ بڑے 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 بیمار دیکھیں جنہوں نے سبیل سے ایک گھونٹ پانی پیا تو بیماریاں دور ہو گئی ہیں۔ میرے سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی مرتبہ ہوا اور کتنی دفعہ دیکھا اور سنا آپ نے کہ فلاں بزرگ سے دم کروا کے آ جاؤ، فلاں پیر صاحب سے، فلاں مرشد سے، فلاں بڑے سے، فلاں متقی پرہیزگار سے ذرا دم کروا کر آؤ۔ پانی کی بوتلیں لے جاتے تھے، وہ دعا پڑھتے تھے، اس میں دم کرتے تھے۔ پانی پہلے سن رہا تھا، اسے وہ سنایا گیا جس سے اس میں طاقت آ گئی۔ جی، یہ کیا میڈیکل کیا ہے؟ یہ میرے بدن کے اندر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، ایک ٹیبلٹ اس توانائی کو بحال کرتی ہے، ان چیزوں کو جو کم ہو گئی ہوتی ہے اس کو بحال کر دیتی ہے۔ یہ پانی کے اندر تاثیر آ جاتی ہے جب امام حسین کا نام سنتا ہے۔ بھائی اگر آپ تھک نہیں رہے میری باتوں سے، اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خاص طور پر آج کی جدید، یہ چین اور جاپان میں اس پہ کام بہت ہو رہا ہے پانی کے حوالے سے، اور وہ لوگ دوا دارو سے اور دوائیوں سے، سیرپ اور ٹیبلٹ سے علاج کم کرتے ہیں، بلکہ پانی کے استعمال سے علاج کر رہے ہیں کہ کون سی بیماری میں کتنا پانی اور کتنے وقت سے اور کتنے مقدار سے پیا جائے تو فلاں بیماری دور ہو جائے۔ جی ہاں، باقاعدہ یہ آج جدید تعلیم کے تقاضوں کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ میں کچھ ڈاکومنٹریز دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، بول رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی، میں اپنی عقیدت سے بھی کہہ رہا ہوں اور حقیقت سے بھی کہہ رہا ہوں۔ جب آپ نعرہ حیدری لگا رہے ہیں نا، آپ کے ساتھ یہ بھی جواب دے رہا ہے۔ یہ اور بات ہے، میں اس کی سن نہیں رہا، تو یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ میں اس کی نہیں سن رہا۔ یہی اکیلا نہیں ہے جس کی میں نہیں سن رہا، اور بھی بہت سے ہیں جن کی میں نہیں سنتا۔ جی، یہ درخت بولتے ہیں، مجھے تو آواز نہیں آتی۔ یہ پتھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، مجھے تو آواز نہیں آتی۔ جی، یہ جو جانور آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہے ہیں۔ تو ایپ تو میرا ہے نا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ان پہ کیوں ڈال رہا ہوں؟ تو یہ پانی، میں پانی کی بات کر رہا تھا، یہ پانی سن رہا ہے، بول رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کی بدن میں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ 8 سے 12 گلاس پانی ہونا چاہیے 24 گھنٹے میں۔ تو یہ جو ہمارے بدن میں پانی جاتا ہے نا، یہ اس وقت بھی فضا میں پانی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو آکسیجن ختم ہو جائے، پانی نہ ہو تو سانس نہیں لیں نا ہم، پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ یہ میرے بدن کا پانی اور آپ کے بدن کا پانی آپس میں باتیں کرتا ہے، تبھی تو ہم ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے ہیں کہ یہ اپنا لگ رہا ہے۔ 50 دفعہ ہوا ہوگا آپ نے دور سے دیکھ کر کہا یہ کوئی جانا پہچانا سا ہے، تھوڑی سی گفتگو ہی معلوم ہوا کہ مومن نکلا، جی اہل بیت کا چاہنے والا ہی نکلا۔ وہ پانی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بدن کا پانی، میرے بدن کا پانی، باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ تو یہ تو میرا قصور ہے۔ یہ درخت بولتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی کہ مولا علی کی ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی، مولا سے جنگ میں باقاعدہ گفتگو ہوتی تھی، حتیٰ فرماتی تھی مولا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے، اسے چھوڑ کے دوسرے کو ماریے۔ جب حضرت لے جا کے گھر میں رکھ دیتے تھے تو جناب زہرا کو پورے جنگ کی گزارش سناتی تھی وہ ذوالفقار۔ جی روایات ہیں، احادیث ہیں، اور ائمہ سے احادیث ہیں۔ بی بی پورے احوال بیان، ایک دن پورے احوال بتائے میری بی بی نے، آج آپ نے جنگ میں ایسے لڑے، اتنے مارے، ایسے مارے۔ حضرت نے فرمایا فاطمہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں مولا تاکہ حدیث بن جائے اور آج یہاں بیان ہو جائے۔
حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ ذوالفقار بتاتی ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے آپ, لوہا کیسے بولے گا, یہ غالیانہ گفتگو. بہت جلدی ٹھپا لگتا ہے نا ہمارے یہاں, تو جہاں فضائل پڑھے وہاں غلو ہو جاتا ہے, اور جہاں نماز کی نصیحت کر دیں وہاں مقصریت ہو جاتی ہے. تو بڑے ہم جیسے لوگوں کو تو بڑی مشکل ہے نا. جہاں لوگوں کو کہیں جھوٹ نہیں بولا کرو, سچ بولا کرو, نماز پڑھا کرو, عبادت کرو, اللہ کی بندگی کرو, تو کہتے ہیں یہ مقصر ہے. اور جہاں فضائل پڑھیں تو کہتے ہیں جی غالی ہے. تو میں تو دونوں طرف سے پس رہا ہوں جی, مگر بہرحال مجھے اپنا کام کرنا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.